السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو نمرود کا دور تھا اور بت پرستی کا بڑا جوڑ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن ان بت پرستوں سے فرمانے لگے کہ یہ تمہاری کیا حرکت ہے کہ ان مورتیوں کے آگے جھکتے رہتے ہو، یہ تو پرستش کے لائق نہیں، پرستش کے لائق تو صرف ایک اللہ ہے۔ وہ لوگ بولے ہمارے تو باپ دادا بھی انہی مورتیوں کی پوجا کرتے چلے آئے ہیں، مگر آج تم ایک ایسے آدمی پیدا ہو گئے ہو جو ان کی پوجا سے روکنے لگے ہو۔ آپ نے فرمایا تم اور تمہارے باپ دادا سب گمراہ ہیں، حق بات یہی ہے جو میں کہتا ہوں کہ تمہارا اور زمین و آسمان سب کا رب وہ ہے جس نے ان سب کو پیدا فرمایا، اور سن لو میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہارے ان بتوں کو میں سمجھ لوں گا۔ چنانچہ ایک دن جب کہ بت پرست اپنے سالانہ میلے پر باہر جنگل میں گئے ہوئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بت خانے میں تشریف لے گئے اور اپنے تیسے سے سارے بت توڑ پھوڑ ڈالے، اور جو بڑا بت تھا اسے نہ توڑا اور اپنا تیشا اس کے کندھے پر رکھ دیا، اس خیال سے کہ بت پرست جب یہاں آئیں تو اپنے بتوں کا یہ حال دیکھ کر شاید اس بڑے بت سے پوچھے کہ ان چھوٹے بتوں کو یہ کون توڑ گیا ہے اور یہ تیسا تیرے کندھے پر کیوں رکھا ہے، اور انہیں ان کا عجز ظاہر ہو اور ہوش میں آئے کہ ایسا عزیز خدا نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ جب وہ لوگ میلے سے واپس آئے اور اپنے بت خانے میں پہنچے تو اپنے معبودوں کا یہ حال دیکھ کر کہ کوئی ادھر ٹوٹا ہوا پڑا ہے، کسی کا ہاتھ نہیں تو کسی کی ناک سلامت نہیں، کسی کی گردن نہیں تو کسی کی ٹانگیں ہی غائب ہے، بڑے حیران ہوئے اور بولے کہ کس ظالم نے ہمارے ان معبودوں کا یہ حسر کیا ہے۔ پھر یہ خبر نمرود اور اس کے امراء کو پہنچی اور سرکاری طور پر اس کی تحقیق ہونے لگی، تو لوگوں نے بتایا کہ ابراہیم ان بتوں کے خلاف بہت کچھ کہتے ہیں، یہ انہی کا کام معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم کو بلایا گیا اور آپ سے پوچھا گیا کہ اے ابراہیم، کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ بڑا بت جس کے کندھے پر تیشا ہے، اس صورت میں تو یہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ یہ اسی کا کام ہے، تو پھر مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ اسی سے پوچھ لو نا کہ یہ کام کس نے کیا۔ وہ بولے مگر وہ تو بول نہیں سکتے۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جلال میں آئے اور فرمایا کہ جب تم خود جانتے ہو کہ وہ بول نہیں سکتے تو پھر تف ہے تم بے عقلوں پر اور ان بتوں پر جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو۔ خدا کو چھوڑ کر بتوں کو پوجنا شرک ہے، اور قرآن میں جہاں من دون اللہ یعنی اللہ کے سوا کا لفظ آیا ہے وہاں یہی بت مراد ہیں، نہ کہ انبیاء و اولیاء، اسی لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان پر تف فرما رہے ہیں، تو اگر ان سے مراد انبیاء و اولیاء ہوں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسا کیوں فرماتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود کو خدا پرستی کی دعوت دی تو نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام میں حسب ذیل مناظرہ ہوا۔ نمرود بولا تمہارا رب کون ہے جس کی پرستش کی تم مجھے دعوت دیتے ہو؟ حضرت خلیل علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کر دیتا ہے اور مار بھی ڈالتا ہے۔ اس پر نمرود نے کہا یہ بات تو میرے اندر بھی موجود ہے، لو ابھی دیکھو میں تجھے زندہ کر کے بھی دکھاتا ہوں اور مار کر بھی دکھاتا ہوں۔ یہ کہہ کر نمرود نے دو شخص کو بلایا، ان میں سے ایک شخص کو قتل کر دیا اور ایک کو چھوڑ دیا، اور کہنے لگا دیکھ لو ایک کو میں نے مار ڈالا اور ایک کو گرفتار کر کے چھوڑ دیا، گویا اسے زندہ کر دیا۔ نمرود کی یہ احقانہ بات دیکھ کر حضرت خلیل علیہ السلام نے ایک دوسری مناظرانہ گفتگو فرمائی اور فرمایا میرا رب سورج کو مشرق کی طرف سے جلاتا ہے، تم میں اگر طاقت ہے
جو تم مغرب کی طرف سے لا کر دکھاؤ۔ یہ بات سن کر نمرود کے ہوش اڑ گئے اور لاجواب ہو گیا۔ جھوٹے دعوے کا انجام ذلت و رسوائی اور کافر انتہائی احکام ہوتا ہے۔